بعض لوگ ایک نماز پڑھتے ہیں فجر کی اور کہتے ہیں ہم تو یار پکے نمازی ہیں اور ہمارے اوپر بھی نحوست ہے اور ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہے، ہمارے گھر میں لڑائی ہے، جھگڑا ہے، ہمارے گھر میں فتنہ ہے، فساد ہے، ہمارے کام اڑے ہوئے ہیں، ہمارے کام نہیں ہوتے، ہماری عزت نہیں ہے، ہم جو ہے وہ ذلیل و رسوا ہیں، ہمارے اس کام میں برکت نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کیا ایک نماز پڑھنے سے بندہ نمازی ہو جاتا ہے؟ کیا صرف زور کی نماز پڑھنے سے بندہ نمازی ہو جاتا ہے؟ ارے صرف ایک نماز پڑھنے سے بندہ نمازی نہیں ہوتا، صرف عشاء کی نماز پڑھنے سے بندہ نمازی نہیں ہوتا، یا صرف فقط فجر کی نماز پڑھنے سے بندہ نمازی نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ نے اپنے حبیب کی امت پر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ جس طرح فجر کی نماز فرض ہے، اسی طرح ہی ظہر، عصر اور مغرب اور عشاء کی نماز فرض ہے۔ یہ نہیں ہے کہ فجر کی نماز پڑھ لی اب بندہ نمازی ہو گیا۔ نمازی وہی ہے کہ جس نے 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا ہے، خضوع و خشوع کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے، ریاکاری کے لیے نہیں، فقط اللہ کی خوشنودی کے لیے اس عمل خیر میں، اور وہ جو ہے وہ خضوع و خشوع کے ساتھ اور اللہ کی عبادت میں کھڑا ہوا، وہی 5 وقت کا نمازی ہے، وہی 5 وقت کا نمازی ہے۔ اور اللہ نے ایک نماز نہیں فرض کی، اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ 5 نمازوں کی اہتمام کرنے والے اور 5 نمازوں کو ہی وقت پر ادا کرنے والے جنت میں جائیں گے، اور انہوں نے ہی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو حاصل کیا ہے، اور وہی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوئے۔ اور جنہوں نے ان نمازوں کو ضائع کر دیا، اپنے وقت پر نہ ادا کیا، یا ایک پڑھ لی دوسری کو نہ پڑھا، تو روز قیامت وہی لوگ جہنم میں جائیں گے۔ حتیٰ کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جہنم خود کہتی ہے، جہنم بے نمازیوں کو خود کہتی ہے، جہنم کہتی ہے اے بے نمازیوں تم میرے دوست ہو، اللہ تعالیٰ نے تجھے میرے اندر ڈالنا ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتی ہوں کہ اللہ تجھے جلدی میرے اندر ڈال دے، اللہ تجھے جلدی میرے اندر ڈال دے، تاکہ میں تجھ سے وہ بدلہ لوں، تجھ سے وہ انتقام لوں کہ تو نے اللہ کو ناراض کیا اور اس کی امانت کو اور اس کی جو ہے وہ نماز کو ضائع کر دیا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ جنت یہ کہتی ہے اے دشمن خدا تو کبھی بھی مجھ میں داخل نہیں ہوگا، کیوں کہ تو نے اللہ کی امانت کو ضائع کیا، اور میرے اندر تو وہ رہیں گے جنہوں نے اللہ کو راضی کیا اور اللہ کے رسول کو راضی کیا، اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کیا ہے۔ جنت کہتی ہے مجھ میں تو وہ رہیں گے، اور جہنم کہتی ہے کہ جو اللہ کے نافرمان ہیں وہ مجھ میں رہیں گے اور میں ان سے بدلہ لوں گی، اللہ کی ناراضگی کا بدلہ لوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ پاک میں ایک بندہ مر گیا، لوگوں نے اس کی نماز جنازہ کے لیے اٹھایا، اور جب وہ جنازہ جا کر رکھا قبرستان میں، دیکھا تو اس کا جو کفن تھا وہ حرکت میں کرنے لگا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر کے زمانہ پاک کی بات ہے، اس کے کفن میں حرکت آئی، لوگوں نے کہا کہ میت کا کفن ہل رہا ہے۔ جب کفن تھوڑا سا ہٹایا تو دیکھا کہ کفن کے اندر اس کی گردن کے ساتھ ایک بہت بڑا اژدہا سانپ وہ لپٹا ہوا ہے، چمڑا ہوا ہے، اور اس کو ڈس رہا ہے، مرنے والے کو ڈس رہا ہے۔ یہ تو دنیا کا عذاب ہے، ابھی قبر کا عذاب باقی ہے، معاشر کا عذاب باقی ہے۔ ہمارے دلوں کے اندر خوف خدا نہیں، ہم دشمن سے کتنا ڈرتے کہ ہم موت سے کتنا ڈرتے کہ اس وقت ہر احتیاط ہم جو ہے وہ کرتے گئے، لیکن موت تو پھر بھی آئے گی۔ یہ ہمارے اندر جو ڈر ہے یہ اس وجہ سے ہے ہم نے خدا سے ڈرنا چھوڑ دیا۔ جو خدا سے ڈرتا ہے کائنات کی ہر شے اس سے ڈرتی ہے، اور جو خدا سے نہیں ڈرتا وہ کائنات کی ہر چیز سے ڈرتا ہے، کائنات کی ہر چیز سے ڈرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، لوگوں نے دیکھا میت کے ساتھ سانپ اس کی گردن کے ساتھ توق بنا ہوا ہے،
اور لوگوں نے اس کا گوشت کھا رہا ہے، اس کو جو ہے وہ ڈس رہا ہے۔ لوگوں نے اس سانپ کو اس میت سے دور ہٹانا چاہا اور مارنا چاہا۔ اس سانپ نے فصیح زبان کے ساتھ کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ پڑھا اور پھر کہا لوگوں کو، اے لوگوں کو مخاطب ہو کر کہا، اے لوگوں تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ میری کیا غلطی ہے کہ تم مجھے مارنا چاہتے ہو؟ میرا کیا گناہ ہے؟ حالانکہ اللہ نے مجھے اس پر مسلط کیا ہے، اللہ نے اس پر مسلط کیا ہے، اور میں اسے قیامت تک کے لیے عذاب دوں۔ تم مجھے کیسے ہٹا سکتے ہو؟ میری غلطی بھی نہیں ہے، میرا گناہ بھی نہیں ہے، اور میں اس پر مسلط ہوں، اللہ نے کیا ہے، اور قیامت تک اس پر عذاب کرتا رہوں گا۔ لوگوں نے اس سانپ سے مخاطب ہو کر پوچھا، کیونکہ وہ بول رہا تھا جس طرح انسان بولتا ہے، اس طرح وہ بول رہا تھا۔ تو لوگوں نے پوچھا، اے سانپ یہ بتا تاکہ ہمیں بھی پتہ چل جائے اس کا جرم کیا ہے جس وجہ سے تو اس پر مسلط ہے۔ اس نے کہا اس کی پہلی خطا یہ ہے، گناہ جرم یہ ہے کہ یہ اذان کی آواز اپنے کانوں سے سنتا تھا، لیکن سننے کے باوجود یہ جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتا۔ اس کا پہلا گناہ یہی ہے کہ یہ اذان کو سنتا اور سننے کے باوجود یہ غفلت میں پڑا رہتا، تو جو ہے وہ وقت جو ہے وہ گزار دیتا۔ حالانکہ اس طرح کی کروڑوں مثالیں گئیں کہ بندے نے مثلا ایک دکاندار ہے، اس کو پتہ ہے کہ میرے دکان پر گاہک کس وقت آئیں گے، اسے پتہ ہے کس وقت دکان پر گاہک آئیں گے، وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس وقت بسترے کو نہ چھوڑے، بسترے کو چھوڑے گا، سارے کام کاج چھوڑے گا، اس وقت وہ دکان کھولے گا۔ اسے پتہ ہے کہ میری ڈیوٹی جو ہے فیکٹری میں یا دفتر میں کس وقت شروع ہوتی ہے میرا ٹائم، وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، چاہے بارش برس رہی ہے، اولے پڑ رہے ہیں، بجلی گرج رہی ہے، کچھ ہو رہا ہے، جنازہ پڑا ہوا ہے، وہ اپنی جو ہے وہ ہر شے کو چھوڑ کر وہ اپنی ڈیوٹی پر اس وقت میں پہنچ جائے گا۔ یعنی گویا کہ دنیا کے لیے تو اس کے پاس وقت ہے، فیکٹری کے لیے اس کے پاس وقت ہے، دکان کے لیے اس کے پاس وقت ہے، اپنی جو ہے وہ دفتر کے لیے اس کے پاس وقت ہے، اپنے معاملات کے لیے اس کے پاس وقت ہے، اور کھانا کھانے کے لیے اس کے پاس وقت ہے، پر نہیں وقت تو صرف اللہ کی عبادت کے لیے وقت۔ افسوس کی بات ہے، حیرت کی بات ہے، یہ تو اس وقت پتہ چلے گا کہ جب کوئی مرنے کے بعد سب جو ہے جب قبر میں چھوڑ کر تجھے واپس آ جائیں گے، پھر پتہ چلے گا اب تیرے ساتھ کیا بیتی۔ زندہ لوگوں کو کیا پتا، مرنے والے کی خبر زندہ کو کیا پتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ تو اس مردے مرنے والے کو ہی پتا ہے۔ اس لیے سلطان العارفین نے فرمایا جیندے کی جاننا اے سار مویا دی سو جانے جو مردہ قبراں دے وچ آنا نہ پانی تے خرچ لڑیندا گردا ایک وچھوڑا اے ماں پیو پائیاں تے دوجا پیا عذاب قبر دا وا نصیب اتنا دے باہو جڑا وچ حیاتی
मर्दाना। दूसरे कलाम में फरमाया कि दूसरी जगह पर, यानी इस जगह पर फरमाया कि एक तो तू जो है वो कब्रों में इसकी जुदाई होगी कि वहां पानी नहीं मिलेगा तुझे, खाना नहीं मिलेगा तुझे, और दूसरा अजाब कब्र का भी होगा, और माँ बाप बहन भाई रिश्तेदारों का विछोड़ा भी होगा। उधर विछोड़ा जुदाई भी है और उधर अल्लाह का अजाब भी है। फरमाते हैं मैं कुर्बान उस पर कि जो इस दुनिया में यहाँ पर अच्छे अमल करके चला गया, उसको ना अब माँ बाप की जुदाई का डर है, ना कब्र का डर है, ना उसको कब्र का डर है। वो दुनिया में अच्छे अमल करके गया और जो बुरे लेकर गया तो उसके लिए फिर जो कब्र में होगा वो ये है कि सौड़ी सावी हाथे विच तेनू रख सन ते जिथे मोड़ ना सके पासा उम्र बंदे दी ए इंज पई जावे ते जिवें पानी विच पतासा हो, जैसे पानी में पतासा डाल दें या पानी में चीनी डाल दें। आपने अभी चीनी डाली है, घंटे के बाद क्या होगा? घंटे के बाद चीनी रहेगी, पतासा रहेगा। फरमाए तेरी उम्र इस तरह गुजर रही है जैसे पानी के अंदर खंड जो है वो घुल गई, तेरी उम्र इस तरह जा रही है जैसे पानी के अंदर पतासा आन की आन आया और मिट गया। ऐसे ये आने वाले जैसे तू लोगों के ऐलान सुन रहा है, आज फलां मर गया, कल तेरा भी ऐलान होगा फलां मर गया, तेरा भी ऐलान होगा फलां मर गया। लेकिन तू सोच अपनी जिंदगी का मुहासबा कर कि तूने आगे के लिए क्या तैयार किया है। फरमाते हैं कि आशिकां दे गल छुरी हमेशा ते लोकां पाने हासा हू साहिब तेरे तू ए लेखा पुछ सी रत्ती काटना मासा हूँ। तूने ये दिल में सोचा हुआ है कौन ही खैर है, दिन गुजर गया, रात गुजर गई, महीने गुजर गए, हफ्ते गुजर गए, साल गुजर गए, उठा के लोग सामी में डाल देंगे, कब्र में डाल देंगे। बेटा पता चलेगा तुझे जब आगे जाकर फरिश्तों के सामने और अल्लाह के हुजूर पेश होगा, उस वक्त पता चलेगा रत्ती काटना मासा, एक रत्ती और मासे के बराबर भी। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अगर एक छोटी सी नेकी हुई अल्लाह अजर देगा, अगर छोटा सा गुनाह हुआ अल्लाह हिसाब लेगा, अल्लाह हिसाब लेगा। तूने समझा हुआ है कि ये मजाक है। मैं आखिरी बात अर्ज करना चाहता हूँ। सांप से पूछा क्यों इसको मार रहा है, क्या इसका जुर्म है? उसने कहा पहला जुर्म यह है अजान सुनता था, सुनकर आओ गए कर देता, नमाज कोई नहीं। जैसा कि आज 4 साल हो गए मुझे यहाँ कहते हुए, लेकिन इस मोहल्ले पर कोई असर नहीं, ना किसी मर्द पर, ना किसी बच्चे पर, ना किसी बूढ़े पर। आप देखें ये शख्स कसूर से चल कर आता है, हर जुमे को आता है। ये 2 शख्स रंगपुर से चल के आते, क्या वहाँ मस्जिदें नहीं है? क्या वहाँ जुमा नहीं होता? ये 3 बंदे, इनका कोई जुमा कज़ा नहीं होता, इतनी दूर से चल कर आते हैं यहाँ जुमा पढ़ने के लिए। क्या वहाँ खतीब नहीं है? बड़े बड़े आलिम हैं, बड़े बड़े खतीब हैं, और बड़े बड़े जो हैं बड़ी बड़ी कुली मस्जिदें हैं, लेकिन अपनी मोहब्बत है इनकी। ये इनकी मोहब्बत देखिए कि इतनी दूर से चल कर आना और सबसे पहले पहुंचना मस्जिद में। लेकिन हमारा यहाँ हाल ये है कि ये घर है, हमें इतनी तौफीक नहीं कि कम अज़ कम हम जुमे की नमाज के वक़्त ही पहले जाकर बैठ लें, पहले जाकर मस्जिद में बैठ। 1 घंटा ही होता है ना वाज़ व नसीहत का, कोई 10 घंटे थोड़े होते हैं। सारी रात जुआ खेलने के लिए सारी रात निकल जाती है, ताश पर सारा दिन गुजर जाता है, लेकिन उस वक्त पेशाब भी आता है, उसको भी जो हम रोके रखते हैं कि जनाब 2 पत्ते और जो है वो डाल दें, कोई बात नहीं, चाहे मरने मर जाए, पेट फटता है फट जाए, लेकिन हम उसको उस वक्त हमें परवाह नहीं होती। ताश से हम जो है वो हम नहीं उठते, कई कई घंटे गुजर जाते, और जो है वो रात पूरी बेलियों दोस्तों में गुजर जाती है।
لیکن 1 گھنٹہ مسجد میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ حال، یہ ہمارا حال، اور ہم پھر اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ حضور کی حدیث ہے جو 5 وقت کی نماز مسجد میں ادا کرے اس کے ایمان کی گواہی دو، اس کے ایمان کی گواہی دو۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے گئے جو اللہ پر ایمان رکھتے گئے اور آخرت پر ایمان ہے۔ تو مومن تو وہ ہوئے جو اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتے گئے، اور جو اللہ کی مسجدوں کو بے آباد کرتے ہیں وہ مومن ہوئے۔ ہمارا حال یہ ہے، کیا 2 4 5 منٹ کے لیے نماز کا وقت نہیں ہے؟ ہر کام کا وقت ہے۔ اور پھر اگر بھولے چکے آ بھی گئے نا کوئی مہینے میں 1 نماز پڑھنے کے لیے، گھڑی کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے نواب ہے، جیسے کیا ہے، نواب ہیں، قانون ان کا ہے۔ اور ہر بندہ، یہ صرف میری بات نہیں ہے، ہر بندہ اس پوری روح کائنات پر جتنے بھی امام ہیں، جن کے ناموں کے ساتھ امام لگ گیا ہے، ہمیں پتہ ہے محلے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ ساڑھا مولوی صحیح نہیں، نماز پہلے جلدی پڑھا دیتا ہے، لیٹ پڑھا دیتا ہے، قرات زیادہ کرتا ہے، قرات کم کرتا ہے، ایسے کھڑا تھا۔ یہ ہمارا حال ہے۔ پہلی تو بات ہے ہمیں توفیق نہیں ہے مسجد میں نماز پڑھنے کی، اور اگر توفیق مل جائے تو پھر حال یہ ہے، پھر حال یہ ہے۔ انسان ایک بات، ایک بندے نے جوتا پہنا ہوا تھا، تو جوتا جب پھٹ گیا تو اس نے جا کر روڑی پر پھینک دیا۔ تو جب اللہ چاہتا ہے نا تو ان کو بھی قوت گواہی عطا فرما دیتا ہے، جو چیز بولتی نہیں ہے ان کو وہ بھی بولنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس جوتے نے کہا بابا جی، اس نے پیچھے دیکھا کون ہے، جوتے کے اندر سے آواز آ رہی، اس نے کہا اللہ نے مجھے پیدا کیا تھا تیرے لیے، میں سردی میں تیرے پیر کے نیچے، میں گرمی میں تیرے پیر کے اندر، میں کانٹوں میں تیرے پیر کے اندر، چیکڑ میں تیرے پیر کے اندر، تیرے پاؤں کی میں نے حفاظت کی ہے، نہ کانٹا لگنے دیا، نہ جو ہے وہ سردی لگنے دی، نہ گرمی لگنے دی، اور نہ کیچڑ میں جو ہے وہ تیرے پاؤں کو خراب کیا۔ میں نے کانٹا بھی جو ہے وہ اپنے اوپر برداشت کیا، میں نے کیچڑ بھی اپنے اوپر برداشت کیا، میں نے پتھر کے نوکے دار وہ بھی اپنے اوپر پہ برداشت کیے۔ جس چیز کے لیے اللہ نے مجھے بنایا تھا میں نے وہ مقصد پورا کر لیا ہے، تو نے بھی کیا ہے۔ جوتے نے کہا تو نے بھی کیا ہے، مجھے جس مقصد کے لیے بنایا تھا وہ یہ تھا کہ تیرے پاؤں کی حفاظت کرتا، تجھے بنایا تھا اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ اس بزرگ کے دل پر چوٹ لگی، اس نے ساری زندگی پھر اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کے مطابق گزار دی۔ لیکن ہاں اللہ تمہیں ہدایت دے، میں یہ کہہ سکتا ہوں اگر آپ کے مقدر میں ہے تو میں یہی کہہ سکتا ہوں اللہ دے، اور اگر تمہارے مقدر میں نہیں ہے تو میرا تو کام ہے صرف اللہ کا پیغام پہنچانا، اللہ کا پیغام پہنچانا۔ ٹھیک ہے تم اپنی ضد پر اڑے ہوئے کہ مسجدوں میں نماز نہیں پڑھتے، گھروں میں پڑے ہوئے ہو، نہ تمہاری عورتوں کو فکر ہے کہ تمہیں کہو، نہ تمہیں فکر ہے تم اپنی عورتوں کو کہو، نہ تمہاری اولاد میں توفیق ہے وہ تمہیں کہیں، تو پھر ٹھیک ہے جس طرح جو ہے وہ چھت چھاننی بج رہی ہے وہ بجائیں، لیکن یہ پوچھ ہوگی بڑی سخت۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کہیں قیامت، جیسا کہ آپ نے یہ سنا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اس بستی کو فرشتوں تباہ کر دو، فرشتے آئے تباہ کرنے کے لیے، دیکھا ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا اللہ اللہ کرنے، گئے واپس، وہاں بستی میں ایک بندہ اللہ اللہ کرنے لگا، فرمایا اس کو نیچے رکھو اوپر بستی، اس کو نیچے رکھو۔ اللہ نے فرمایا اس کو نیچے بستی اوپر پھینکو۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا لوگوں کو کیوں نہیں بتاتا کہ تم بھی آؤ، لوگوں کو کیوں نہیں کہتا تم بھی نماز پڑھو؟ میں تو اس لیے تمہیں دعوت دے رہا ہوں کہ میں دنیا میں بھی سرخ رو ہو جاؤں اور قبر حشر میں بھی سرخ رو۔ میں نے تو جو ہے اپنا گلا پھاڑ پھاڑ کر کہا تھا کہ آؤ اللہ کی بارگاہ میں، آؤ جھکو اللہ کی بارگاہ میں، جھک جاؤ، کوئی تنخواہ نہیں، کوئی پیسے نہیں، کوئی جو ہے وہ کسی قسم کی جو ہے شے کی ضرورت نہیں، آؤ کسی مسجد کی جو ہے وہ تعمیر کی بھی جو ہے رقم کی ضرورت نہیں، کسی صف کے لیے بھی ضرورت نہیں، آؤ اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں جھکاؤ اور پھر چلے جاؤ۔ میں یہی بانگیں دے رہا ہوں، یہی آوازیں کس رہا ہوں، آؤ
تو تک اس لیے کس رہا ہوں کہ کل رب کی بارگاہ میں تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں تو کسی نے کہی نہیں، ہمیں تو ہمارے تک تو تیرے نبی کی خبر ہی نہیں پہنچی، ہم تک تو تیرا قرآن نہیں پہنچا، ہم تک تو تیرے قرآن کو احکام کو بیان کرنے والا ہی نہیں آیا، ہمیں تو کوئی پڑھانے والا ہی نہیں آیا، ہمیں کوئی بتانے والا ہی نہیں آیا، ہمیں کوئی جو ہے وہ تجھ سے ڈرانے والا ہی نہیں آیا، تاکہ تمہارا یہ اتمام حجت اس لیے کر رہا ہوں کہ قیامت والے دن جو ہے وہ تم کچھ نہ کہہ سکو، گونگے ہو جاؤ، اور پھر تمہاری جو ہے یہ ہاتھ پاؤں ہر چیز جو ہے گواہی دیں اس پر کہ یہ ایسے ہی ہے۔ میں آخری دو باتیں جو اس کی نے کہا جی، پہلی بات یہ اذان سنتا نماز نہیں پڑھتا تھا، اس لیے اس کو ڈس رہا ہوں اور قیامت تک ڈسوں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ صاحب استطاعت تھا، اس کے پاس مال تھا، یہ زکوٰۃ نہیں ادا کرتا تھا، اس لیے اس کو ڈس رہا ہوں۔ تیسری بات یہ ہے کہ علماء ربانین کی باتوں کو سنتا تھا، ادھر سے سنتا ادھر سے نکال دیتا، اس کی یہی سزا ہے، اب میں قیامت تک ڈستا رہوں گا۔ اس کی جنازہ پڑھو، اس کو جناب اٹھاؤ اور اس میں قبر میں ڈال دو، تم جاؤ اور قیامت جانے اور میں جانوں، قیامت جانے اور میں جانوں، اس پر عذاب قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اور قیامت کے بعد یہ عذاب تو عالم برزخ میں ہے، قیامت کے بعد جو فیصلہ ہوگا وہ علیحدہ، اگر سزا مقرر ہوگی تو سزا پائے گا، اگر بخش دیا گیا تو پھر بخش دیا جائے گا، لیکن قیامت تک سزا یہ پائے گا، قیامت تک یہ سزا پائے گا۔ اسی طرح یہ حضور کی حدیث ہے کہ بے نمازی پر گنجا صاحب مسلط کر دیا جاتا ہے، وہ ایک مرتبہ ڈستا ہے تو بندہ 70 گز زمین کے نیچے جاتا ہے، اس کی جو ہے وہ شدت، اس کے ڈسن کی شدت کہ بندہ جو ہے وہ زمین پھٹ جاتی ہے، 70 گز نیچے جاتا ہے، اور اس کی جو ہے وہ جو ڈسا ہے، اس کا جو ڈنگ تھا، اس کا درد جو ہے وہ دوسری نماز تک، جب دوسری نماز کا وقت آتا ہے پھر سانپ آتا ہے، وہ گنجا سانپ پھر اس کو ڈستا ہے، حدیث بیان کر رہا ہوں، پھر جو ہے وہ 70 گز نیچے، اگلی نماز تک درد، پھر اس کے بعد اس نماز پر آتا ہے، پھر اس کے بعد اگلی نماز پر، پھر اگلی نماز پر، پانچوں کے بعد پھر پہلی آ جاتی ہے، یہی عذاب مسلط ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تو میری کب جان چھوڑے گا، اس کی جو ہے تکلیف مجھے برابر ہوتی جا رہی ہے، اور جب ختم ہونے کے قریب آتی ہے تو پھر ڈس دے گا۔ وہ گنجا صاحب کہتا ہے کہ تو کہتا ہے کب تک جاری رہے، میں قیامت تک جاری رہے گا، میں قیامت تک 5 نمازیں ترک کرنے کی وجہ سے میری ڈیوٹی ہے تیرے اوپر، میں 5 مرتبہ آ کر تجھے ڈنگ ماروں گا اور یہی عذاب تیرے اوپر مسلط رہے گا۔ قیامت کے بعد جو اللہ فیصلہ کرے گا، اگر تجھے چھوڑ دے اس کی مرضی، اگر تجھے اور مزید سزا دے تو وہ اس کی مرضی ہے۔ تو قیامت تک میں تو اسی طرح ڈستا رہوں گا۔ کچھ سوچیں، کچھ دھیان کیجئے، اپنے آپ کو اس آگ سے بچائیے۔